إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جناب صدر محترم معزز علماء کرام دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین آج اس جلسے میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں موضوع ہے موجودہ زمانے کے فتنے، دور حاضر کے فتنے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ آپ نے اس کو بار بار سنا ہوگا، ہماری عام بول چال کے اندر بھی اس لفظ کو بہت استعمال کیا جاتا ہے اور بار بار یہ لفظ بولا جاتا ہے اور ہماری بول چال کے اندر بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ آج اسی چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، فتنے کیا ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کا شکار ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے ان سے بچنے کے کیا کیا حکم اور کس کس طریقے کے دلائل آئے ہیں، یہی ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ فتنہ سمجھ لیجیے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں تو باقی ساری باتیں سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا فتنہ،
لیکن اس کو بڑی آسان سی بھاشا میں، آسان سی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے فتنہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اپنی بھاشا میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی معنوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مشہور معنی ہے، فتنے کا جو سب سے زیادہ مشہور معنی ہے وہ معنی ہے امتحان، آزمائش۔ تو فتنہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ امتحان کو اور آزمائش کو۔ لیکن یہ لفظ فتنہ صرف عربی میں ہی نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ لفظ فتنہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اور جب یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے تو فتنہ کے معنی ہوتا ہے فساد اور بگاڑ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی میں جب بولیں گے فتنہ تو اس کے معنی مشہور معنی امتحان اور آزمائش، اور جب اردو میں بولیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے فساد اور بگاڑ۔ اب دونوں کو اگر ہم ملا لیں، عربی کا معنی امتحان اور آزمائش اور اردو کا معنی فساد اور بگاڑ، جب ہم ان دونوں کو ملا لیتے ہیں تو ملا کر فتنے کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسا امتحان، کوئی ایسی آزمائش جس کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل صالح فساد کا شکار ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، خطرے میں پڑ جائے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی آزمائش ہو، ہمارے عقیدے کی آزمائش ہو، ہمارے دین کی آزمائش ہو، یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اور ہمارا دین فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، آگے چل کر تقریر میں بار بار یہ لفظ آئے گا فتنہ، تو ابھی سے اس کا معنی سمجھ لیجئے۔ فتنے کے معنی امتحان اور آزمائش، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین آزمائش اور امتحان کے اندر پڑ جائے، یا ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے، ہر ایسی چیز کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں ایک دوسری چیز اور سمجھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بری چیز ہوتی ہے وہ فتنہ ہوتی ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ فتنہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بری چیز ہوگی وہ فتنہ ہوگی، اور جو اچھی چیز ہوگی وہ فتنہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیثوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے، اور اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کا ایمان اور عقیدہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بری چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کا امتحان لیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بری چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کا ایمان اور عقیدہ بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو فتنہ صرف بری چیزوں کو نہیں کہتے، فتنہ اچھی چیزوں کو بھی کہتے ہیں، اور اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے۔ مثال قرآن کریم نے بڑی آسان سی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، او لوگوں بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اب کون دنیا کا آدمی ایسا ہوگا جو مال کو کہے گا کہ بری چیز ہے، اور کون دنیا کا ایسا آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اولاد بیکار چیز ہے، بری چیز ہے؟ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت،
दोनों चीजें अल्लाह की नेमत है, लेकिन दोनों चीजों को कुरान करीम के अंदर फितना कहा गया है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि हर बुरी चीज ही फितना नहीं होती, बल्कि अच्छी चीज भी फितना बन सकती है, और अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है, उसके ईमान और अकीदे के अंदर बिगाड़ आ सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, बेशक तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। यानी माल के जरिए से भी आजमाया जा सकता है और औलाद के जरिए से भी आजमाया जा सकता है। माल भी अल्लाह ताला की नेमत है और औलाद भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इस जगह पे उसको फितना कहा है। पता ये चला कि सिर्फ बुरी चीज ही फितना नहीं होती, बल्कि अच्छी चीजें भी इंसान के लिए आजमाइश, इम्तिहान और फितना और फसाद और बिगाड़ बन सकती है। मेरा ख्याल है कि फितने का माना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी चीज देखते हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने माल और औलाद को, और देखिए एक और आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ओ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे, अच्छी चीजों के जरिए से भी आजमाएंगे और बुरी चीजों के जरिए से भी हम तुम्हें आजमाएंगे। यानी अच्छी चीजें भी तुम्हारे लिए फितना बन सकती है और बुरी चीजें भी तुम्हारे लिए फितना बन सकती है। वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, मालूम ये हुआ कि अच्छी चीजें भी फितना हो सकती है। जिस तरीके से अल्लाह ताला की नेमत है माल और औलाद, वो भी तुम्हारे लिए फितना बन सकती है। तो फितना सिर्फ किसी चीज का नाम नहीं है कि सिर्फ बुरी चीज होगी तो फितना होगी, अच्छी चीज होगी तो फितना नहीं होगी। नहीं, फितने का माना इम्तिहान और आजमाइश, और अल्लाह ताला अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान का इम्तिहान ले सकता है और बुरी चीजों के जरिए से भी इम्तिहान ले सकता है। एक दूसरी चीज समझते हैं अब फितने के ताल्लुक से। हदीसों के अंदर फितने के ताल्लुक से क्या आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के ताल्लुक से क्या बयान फरमाया, इसके ताल्लुक से एक हदीस देखते हैं। सबसे पहले प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, ला तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? फरमाया, हत्ता युक़बज़ल इल्म, जब तक इल्म को उठा न लिया जाएगा। ये पहली निशानी बताई गई, हत्ता युक़बज़ल इल्म, जब तक इल्म को उठा न लिया जाए क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती। क़यामत की निशानी ये बताई जा रही है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। कितनी अजीब बात है। हमें उलमा बताते हैं कि क़यामत बिल्कुल करीब है, क़यामत आने वाली है। हम क़यामत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, छोटी छोटी निशानियां पूरी हो गई है, बड़ी बड़ी निशानियां भी लगभग पूरी हो रही है, होने वाली है या हो जाएंगी। लेकिन यहां हदीस के अंदर बताया गया कि इल्म उठ जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि क़यामत जैसे जैसे करीब हो रही है, स्कूल पे स्कूल खुल रहे हैं, मदरसों पर मदरसे खुल रहे हैं, कॉन्वेंट पर कॉन्वेंट खुल रहे हैं, और इसी तरीके से कॉलेज पर कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इल्म तो बढ़ रहा है, और हदीस के अंदर आया कि इल्म कम हो जाएगा जब क़यामत का वक्त करीब आएगा। ये कैसे? हदीस में बताया गया इल्म उठ जाएगा, और हम ये देखते हैं कि क़यामत जैसे जैसे करीब आ रही है इल्म बढ़ता जा रहा है। पहले इतने साइंसदान नहीं थे जितने अब है, पहले इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं थी जितनी अब है, पहले इतने कॉलेज नहीं थे जितने अब है, पहले इतनी पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं था जितना अब है, पहले बच्चे इतना नहीं पढ़ते थे जितना अब पढ़ रहे हैं। और हदीस के अंदर आया कि क़यामत का वक्त करीब आएगा तो इल्म उठ जाएगा। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनतें करी हैं इस इल्म के लिए, और उन्होंने हमें बताया कि इल्म उठ जाने का मतलब क्या है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा इल्म उठ जाने का मतलब यह है कि दीन का इल्म उठ जाएगा, दीन का इल्म उठ जाएगा, दुनिया का इल्म रहेगा, कॉलेजें बनेगी, यूनिवर्सिटियां बनेगी, साइंसदान आएंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन दीन का इल्म उठ जाएगा। और कैसे उठेगा इसको भी प्यारे नबी ने बताया, लेकिन बात लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बताएंगे कैसे उठेगा। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ इल्म उठ जाने का मतलब है कि दीनी इल्म उठ जाएगा।
اور ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے دینی علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. بلکہ ابھی ایک نئی ریسرچ جو سامنے آئی ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ کورونا سے پہلے تقریباً 4% مسلمان دینی پڑھائی اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، یا 4% بچے پڑھا کرتے تھے مدرسوں کے اندر، لیکن کورونا کے بعد وہ تعداد گھٹ کر اب 1.5 یا 2% رہ گئی. یہ نئی ریسرچ سامنے آئی. تو کیا فرمایا؟ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، یہ قیامت کی پہلی نشانی. فرمایا وتكثر الزلازل، زلزلے زیادہ آئیں گے. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب روزانہ کہیں نہ کہیں سے زلزلوں کی خبر آتی ہے. تیسری نشانی بتایا وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا. اس کو سمجھتے ہیں ذرا، زمانہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور ایک کام کرنے کے لیے نکلا، اور اس نے جب وہ اپنا کام نپٹایا، شام کو جب وہ گھر پہ واپس آیا تو سورج ڈوب چکا ہے، دن ختم ہو چکا ہے، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج کے زمانے میں لوگ اپنی موٹر سائیکل سے نکلتے ہیں، پھر وہ وقت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اس زمانے میں آدمی پیدل جایا کرتا تھا، سائیکل سے جایا کرتا تھا، سارے کام نپٹا کر جب گھر کو واپس آتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے اور ابھی شام کا وقت بھی نہیں ہوا ہے. زمانہ سکڑ گیا، وقت قریب ہو گیا، اب دن چھوٹے لگنے لگے. پہلے نہیں لگتے تھے، اب دن چھوٹے لگنے لگے ہیں. دن کب گزر گیا پتا نہیں چلتا، ہفتہ کب گزر گیا پتا نہیں چلتا، مہینہ کب گزر گیا پتا نہیں چلتا. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک معنی تو علماء نے یہ بیان فرمایا زمانہ قریب کا، اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا زمانہ قریب کا کہ اس زمانے کے اندر، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس جگہ جانے کے لیے ایک مہینے چلنا پڑتا تھا، ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا، علماء نے بیان فرمایا کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں 1 مہینے تک چل کر پہنچا جا سکتا تھا، آج 2 گھنٹے کے اندر، 2.5 گھنٹے کے اندر انسان پہنچ جاتا ہے. ابھی آپ کو شیخ ممتاز عارفی صاحب نے بتایا کہ ہمارے پیارے شیخ معین الحق صاحب 1900 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس میں پہنچے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانے میں کوئی اگر سوچے کہ مجھے 1900 کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچنا ہے اپنے گاؤں، اپنے گھر، پہنچ سکتا تھا؟ سوچو کتنے دن لگتے اس کو پہنچنے میں. لیکن آج دیکھیے الحمدللہ شیخ نے بتایا دوپہر میں چلے یا صبح کے وقت میں چلے اور شام کو آپ کے سامنے بیٹھے. کیسے؟ زمانہ سکڑ گیا. تو جہاں 1 مہینے میں پہنچا جا سکتا تھا اب 2 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے. اور تیسرا مطلب علماء نے زمانہ سکڑنے کا یہ بتایا، پہلے چٹھی بھیجتے تھے، یہاں سے بھیجی، پتہ نہیں پہنچی ہوگی نہیں.